یہ کس نے تجویز کیا تھا؟ nobody knows. It's an asset of history. تو ہم بھی انشاءاللہ اس پہ ایک تھنکنگ پروسیس شروع کرتے ہیں. اہم بات یہ ہوتی کہ ہم نے ایک پروسیس شروع کر دیا. جیسے سی ایچ رائس نے 2 لائنیں لکھ کے پاکستان کا سب سے بڑا سب سے اہم لا کالج اسٹیبلش کر دیا. تو کوئی بھی آئیڈیا جو ہے وہ شروع میں بہت چھوٹا ہوتا ہے, وقت کے ساتھ گرو کرتا ہے. تو یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے, ہم انشاءاللہ اس پہ سوچتے ہیں. جی جی ہم اس پہ ڈیلیبریشنز کرتے ہیں, لیکن یہ اس میں زیادہ پروفٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ لائنز نہ ہو, سیکٹیرین یا ریجنل یا لوکل یا پروونشیل. ٹھیک ہے, جیسے دیکھیں نا, اگر پنجاب یونیورسٹی پنجابین رکھ دیں تو وہ جو بلوچستان کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ کہیں گے ہم بھی پنجاب یونیورسٹی سے پڑھے ہیں. بہت سے ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں جو آزاد کشمیر سے ہیں, بلوچستان سے ہیں, کراچی سے ہیں. تو اس پہ ہم انشاءاللہ ڈیلیبریٹ کریں گے. میں بلکہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور انٹلیکچوئلس ہیں اس ریجن کے, ان کے ساتھ بھی نیگوسیشن کرتا ہوں, ان کے آئیڈیا بھی دیتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ کنٹینیو کرتے ہیں. میرا خیال ہے ہم سارا ٹائم کنٹینیو نہ کر دیں, اپنے چیف گیسٹ کو جو ان کے آئیڈیاز ہیں ان سے بینیفٹ لیں. بہت شکریہ سر, بہت اچھا آئیڈیا آپ نے پیش کیا اور ہمارے محترم وائس چانسلر صاحب نے بھی اس کا ایک اچھا ورک پلان ہمارے سامنے رکھا. ریفارمس ان کنٹمپرری لیگل ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان. بنیادی طور پر ہم یہاں پر آج اس موضوع کے اوپر لیکچر کے لیے ہمیں دعوت دی تھی محترم جناب احمد اویس صاحب کو, اور ہم بہت زیادہ اس میں ہائر نہیں لیں گے. تو میں ملتمس ہوں جناب احمد اویس صاحب سے کہ وہ آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پروفیسر ڈاکٹر ذکریہ ذاکر صاحب, وائس چانسلر اوکارا یونیورسٹی, محترمہ شادیہ اکرم, آپ انچارج ہیں اور میں نے آپ کی ایفرٹس سنی بھی اور دیکھی بھی, اور جو میرا مشاہدہ ہے کہ آپ کی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس لگن کے ساتھ اور کس جوش و جذبہ کے ساتھ آپ نے اس انسٹیٹیوشن کو بڑھانے کے لیے, اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور کام کیا, اور آپ کا کیا ہوا کام جو ہے وہ ہر کھلی آنکھ کو نظر آتا ہے. اور اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر حامل صاحب ماشاءاللہ اس فیکلٹی کے انچارج ہیں لا کے. مدرسائی صاحب, میں ان سے میرا بہت دیرینہ رشتہ ہے, پیار کا, محبت کا, دوستی کا, اور بڑا کنسرن میں نے ان میں دیکھا ایجوکیشن کے لیے, اور پبلک کوئی بھی پبلک پروجیکٹ ہیں ان کے لیے یہ میں نے دیکھا کس جوش و جذبہ کے ساتھ, چاہے وہ شوکت خانم کی فنڈ ریزی ہو, اور وہ کبھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پاکستان ہے یا کوئی اور ملک ہے. امریکہ میں بھی یہ اتنی پاکستانیت جو ہے وہ تختی تھی, آپ اگر شکاگو چلے جائیں تو شکاگو میں ایسا لگے گا کہ سیکنڈ ہوم ہے پاکستان کا. وہ صرف ہمارے دوست کی وجہ سے اتنا انہوں نے وہاں پہ کام کیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ میں ان سے ملا اور بہت امپریس ہوا ان کے آئیڈیا سے اور ان کی کمٹمنٹ سے, ایجوکیشن کے اوپر جو ان کی کمٹمنٹ ہے. اور مجھے جب میں نے ان سے گفتگو کی اور اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ جب اس سوچ کے لوگ موجود ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ادارہ ترقی نہ کرے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملک میں ان کی کنٹریبیوشن نہ ہو, ریکگنیشن نہ ہو. اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے یہ تمام یہاں پہ ماشاءاللہ جو طالب علم موجود ہیں, ان کے چہرے میں مجھے وہ ایک فیوچر جسے کہتے ہیں وہ نظر آتا ہے.
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہے، اس لیے کہ آپ کے اندر ولولہ ہے اور جوش ہے. وہ جوش ہے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے، پاکستان کی قوم کو قوم بنانے کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کام کے لیے، بھلائی نہیں جا سکتی. اور میں پھر واپس آؤں گا محترمہ شازیہ اکرم کی طرف کہ انہوں نے جس تندہی سے آغاز کیا ہے یونیورسٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں نے ایک گائیڈی موکسا کا نام سنا ہوگا آپ نے، اسے کہتے ہیں کہ فادر آف شارٹ سٹوری رائٹر، فرینچ رائٹر ہے. اس میں ایک اس کی شارٹ سٹوری ہے جس کا ٹائٹل ہے واٹ اے کرنل تھاٹ. تو ایک بوڑھا ریٹائرڈ کرنل جو ہے وہ اپنی بیٹھا ہوا ہے، فارغ ریٹائر ہو گیا ہوا ہے، از اے پیشنٹ آف ڈاؤٹ، اور وہ سوچ رہا ہے ریٹروسپیکٹ میں کہ میں نے کیا کیا واقعات ہوئے، کون کون سی جنگوں میں حصہ لیا اور کن کن خطرناک واقعات سے گزرا. تو ایک واقعہ کو نریٹ کرتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ if French army is headed by a woman, we can conquer the whole world. تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی یونیورسٹی میں جس جوش و جذبہ کے ساتھ محترمہ کام کر رہی ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی یونیورسٹی جو ہے وہ لیپس اینڈ باؤنڈز میں باقی یونیورسٹی سے آگے نکل جائے. کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور میرے خیال میں موقع کی مناسبت سے اور حالات کی مناسبت سے یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جیسے کہ ٹاپک ہے کہ ریفارم ان کنٹمپرری ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان. دیکھیے یہ ریفارم جو ہے یہ ایک سمبل آف لائف ہے، تبدیلی جو ہے، چینج جو ہے، یہ سمبل آف لائف ہے. ہر لمحہ تبدیلی جو ہے آتی رہتی ہے نیچر کے اندر. آپ کبھی فزیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس موجود ہوں گے تو آپ اسٹرانومی کی اسٹڈی کریں، آپ ہیومن باڈی کی اسٹڈی کریں، ہر لمحہ انسان کی باڈی کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے. کہتے ہیں کہ there is anabolism, there is catabolism. The process of making of new cells and destruction of old cells. اسی طرح سے پوری جس وقت آپ یونیورس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ old galaxies are being destroyed and new galaxies are coming into existence. یہ سمبل آف لائف ہے. یہی علامہ نے بھی کہا کہ کن فیکون کی آواز آتی ہے مجھے کائنات کو دیکھتا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ سمبل آف لائف ہے، یہ تبدیلی، اور جس نے اس تبدیلی کی کو پا لیا وہ ترقی پہ گامزن ہو گیا. یہ سمجھ لیجیے. کہتے ہیں کہ one who survives the change, one who manages the change survives. یہ بنیاد ہے کہ جو تبدیلی کو محسوس نہیں کر سکتا اور اپنے آپ کو اتنا فلیکسیبلٹی میں نہیں رکھتا کہ اس تبدیلی کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کر سکے، چینج فار دی بیٹر، وہ سروائیو نہیں کر سکتا. تو گزارش یہ ہے کہ لیگل ایجوکیشن، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ قانون کی کتنی بڑی اہمیت ہے. فارمیشن آف سوسائٹی میں قانون کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور اسی اہمیت کے پیش نظر آئی وڈ گو بیک کہ یہ ہم قانون کی جب اہمیت کی بات کرتے ہیں اور آپ کتابوں میں قانون کو پڑھتے ہیں تو ایک تاثر جو آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے
کہ یہ تمام بڑے بڑے اسکالر جو ہیں، فلاں نے یہ کتاب لکھ دی ہے اور فلاں فلاسفر تھا اور فلاں نے یہ کہہ دیا، اور یہ تمام ویسٹرن فلاسفر ہیں. شاید جو ہے اس سے آگے آپ کو کہیں نظر نہیں آتا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کہاں سے یہ معاملات چلتے ہیں، کیسے آگے آتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قانون کی اس اہمیت کو سب سے پہلے اگر کسی نے اجاگر کیا، محسوس کیا اور دنیا کے سامنے پیش کیا تو وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت بڑا واقعہ. ہجرت کر کے ریاست مدینہ کی فارمیشن ہوتی ہے. مدینہ پہنچے 1500 سال پہلے ساری دنیا میں بادشاہ کا نظام تھا. اللہ کے نبی تھے، بادشاہ بن جاتے. بادشاہ کون ہوتا ہے؟ میں آپ کو 2 لفظوں میں بتاؤں کہ بادشاہ کسے کہتے ہیں. جس نے جتنا علاقہ فتح کر لیا وہ وہاں کا بادشاہ. اس کے منہ سے نکلا ہوا قانون لفظ جو ہے وہ وہاں کا قانون، لیکن وہ خود اس قانون کا پابند نہیں ہے. اس کو آپ بادشاہ کہتے ہیں. اب ریاست مدینہ کی فارمیشن ہوتی ہے اور بادشاہ نہیں بنتے وہ، کیونکہ ریاست مدینہ کی بنیاد رول آف لا پہ ہے. یاد رکھیے گا یہ رول آف لا کا کانسیپٹ، آپ اسٹوڈنٹ آف لا ہیں اس لیے میں آپ سے بتا رہا ہوں، یہ کانسیپٹ جو ہے یہ کوئی ویسٹرن کانسیپٹ نہیں ہے. اٹ اسپرنگز آؤٹ فرام ریاست مدینہ، اسٹیٹ آف مدینہ. اسٹیٹ آف مدینہ میں قانون کی حکمرانی تھی. آپ تمام طالب علم ہیں قانون کے، آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں قانون 2 قسم کے ہیں، مین میڈ لا، گاڈ میڈ لا. اسٹیٹ آف مدینہ اللہ کا بنایا ہوا قانون نافذ کر دیا، اینڈ ایوری ون انکلوڈنگ امیر المومنین to an ordinary Baddu, everyone was subservient to law. یہ ڈسٹنکشن ہے اسٹیٹ آف مدینہ کی. جب آپ نے رول آف لا کی حکمرانی کر دی اس کا مطلب ہے کہ میرٹ از دی اونلی آنسر. کوئی سفارش نہیں، کوئی فیورٹزم نہیں، کوئی نیپوٹزم نہیں. تو ہم نے ان چیزوں کو بھلا دیا اور آج مشکلات کا سامنا ہے. تو جب ہم نے کنٹمپرری ایجوکیشن سسٹم میں ریفارم کی بات کرنی ہے تو ہمیں ان بنیادوں کو سامنے رکھنا ہے. ہمیں ایک اور بڑی بنیاد کو سامنے رکھنا ہے. ہمیں اور آپ کو نہیں بھولنا ہے کہ پاکستان کی ابتدا پاکستان مارز وجود میں کیسے آیا. The very existence of Pakistan is based on 2-nation theory. جب قائد اعظم نے یہ کہا تھا تو it was taken as a revolution in thought. Ideas کا revolution تھا. جب انہوں نے یہ کہا کہ 40 crores population of subcontinent in which 10 crores are Muslims. Therefore 10 crores cannot be taken as minority. We are a nation, a different nation. And so since we are a nation, we need a nation territory to become a state. And then under the leadership of Qaid Azam, in a short period of 7 years, Pakistan came into existence. آپ اور ہمیں اور تمام ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو باور کرانا ہے، اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ سب کانٹیننٹ آف انڈیا کا پیس آف لینڈ ہے جس کے اوپر پاکستان بنا ہوا ہے. اٹ از اے سلائسڈ آؤٹ پیس آف سب کانٹیننٹ آف انڈیا جس کا نام پاکستان ہے. آپ اس آئیڈیالوجی کو، اس پرپس آف ایگزسٹنس آف پاکستان کو بھلا دیں گے اگر،
اور سیکولر پاکستان کی بات کریں گے تو مائنڈ مائی ورڈز، پاکستان بغیر کسی جنگ کے ختم ہو جائے گا. اور اگر پاکستان کی آئیڈیالوجی کو قائم رکھتے ہیں، آپ کے دلوں میں اور آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ پاکستان ہے، تو پاکستان کی آئیڈیالوجی کے باعث پاکستان قائم ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی. یہ ذہن رکھیے. تو میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ جو چیز یہاں پہ نہیں ہے، ابھی مدر صاحب نے بڑا خوبصورت ایک لطیفہ سنایا، لیکن لطیفہ میں کتنی انہوں نے ایک پتے کی بات تھی کہ اس بڑے آدمی نے کہا کہ جا اللہ تعالیٰ تھانے دار بنا دے. سسٹم کو بنانے کے لیے انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ کوئی ملک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی ملک کو اگر آپ دیکھیں گے کہ اس نے ترقی کی اور وہ ترقی کے اوجے سریا تک پہنچ گیا، بہت ترقی کی. برطانیہ کی مثال لے لیجئے، ایک چھوٹا سا آئیلینڈ رولنگ دی ہول ورلڈ. کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ اس کی امپائر میں سورج غروب نہیں ہوتا. تو اس کی کیا بنیاد کہ انہوں نے انسٹیٹیوشن بنائے اور انسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ پیدا کی. جب آپ انسٹیٹیوشن کو مضبوط بنائیں گے تو فرد جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا. فرد مضبوط ہوگا تو انسٹیٹیوشن کمزور پڑ جائے گا. پاکستان بننے سے پہلے انسٹیٹیوشن مضبوط تھے، فرد کمزور تھے، افراد کمزور تھے. پاکستان بننے کے بعد افراد مضبوط ہو گئے، پرسنالٹیز چلنے لگ پڑی، ڈائناسٹیز بن گئی اور ادارے کمزور ہو گئے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آج پارلیمنٹ ہے، کل پارلیمنٹ ختم ہو گئی، آج ایک تالے آزماں آ گئے، انہوں نے آ کے باقاعدہ طور پہ جو ہے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا، سبورٹ کر دیا، سسپینڈ کر دیا، اور اس کے بعد آ کے انہوں نے جو ہے حکومت سنبھال لی. تو اس آسیلیشن نے ہمیں بڑا تباہ کیا، اس سے ہمارے ادارے بہت کمزور ہو گئے. تو پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے، اور پھر ہم ایجوکیشن ریفارم کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ بیک وقت دو چیزیں ہمیں کرنی ہوں. ایک کہ اسٹیٹ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اسٹیٹ میں نیشن کی اہمیت کیا ہے. یہ دو باتیں آپ کو سامنے رکھنا ہے. پاکستان آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے، لہذا روایتی جو مملکت ہیں، جو ممالک ہیں، جو روایتی جو اسٹیٹس ہیں، یہ اس سے مختلف ہے. اس کو چلانے کے لیے بھی اسٹائل جو ہے سسٹم ہیز ٹو بی ڈفرنٹ. جیسے علامہ نے کہا تھا نا کہ فرق ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو قوم رسول ہاشمی کی جس قوم نے اس ملک کی تشکیل دی ہے، تو اس کے چلانے کا انداز بھی مختلف ہے. یہاں پر آپ نے اس آئیڈیالوجی کو زندہ رکھنا ہے. This torch which you are holding, which you will hand over to the next generation, اس کو جلائے رکھنا ہے، بجھنے نہیں دینا. اور اگر آپ اس ٹارچ کو جلائے رکھیں گے تو یہ کمٹمنٹ ہوگی آپ کی، یہ لائف ٹائم کمٹمنٹ ہے. اور یہی کمٹمنٹ ہے جو قوموں کو بناتی ہے. یہی وہ کمٹمنٹ تھی کہ جب 1940 میں یہ ریزولوشن ہوا پاکستان بنانے کا، تو آپ کو پتا ہے کہ اس خطہ زمین جو آج پاکستان ہے، یہاں پہ 4 نیشنلٹیز تھیں اس وقت، جو آج بھی ہیں. ہر صوبہ جو ہے وہ اس کی اپنی نیشنلٹی ہے.
پاکستان کا ریزولوشن پاس ہوتا ہے اور 4 نیشنلٹیز ختم ہو جاتی ہیں, ٹرانسفارم انٹو 1 نیشن, اینڈ the nation then needed a piece of territory to become a state. یہ وہ بنیاد ہے جس کو ہمیں بھلانا نہیں ہے. ہم سے پہلی جنریشن اور ہم اس وقت کی جنریشن, کیونکہ ایجوکیشن سسٹم میں یہ خلا پیدا ہوا, ہم نے اس کو توجہ نہیں دی, اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمیں اور ہمارے تخیل میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ ایک نظریاتی مملکت کو کیسے چلانا ہے, اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کیا ایسے اسٹیپس ہیں which are to be taken. ہمیں یہ نہیں بنانا. میں آپ کو یہ بات اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے پاکستان ایک آئیڈیا تھا, اور وہ آئیڈیا which transformed into reality. It was a revolution in the world. جو ممالک کے اندر, بہت سارے ممالک میں آپ نے دیکھا انقلاب آئے, انقلاب فرانس ہے, رشیا کا انقلاب ہے, چائنا کا انقلاب ہے, ایران کا انقلاب ہے, ہر ملک میں کہیں نہ کسی موقع کے اوپر انقلاب آئے. لیکن پاکستان کا پیدا ہونا, پاکستان کا بننا, یہ انقلاب ہے ورلڈ میں, ورلڈ ہسٹری کے اوپر ایک انقلاب ہے. اس کو زندہ اور قائم رکھنے کے لیے آج بھی ضرورت ہے, میں آپ کو بتاؤں, آج بھی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے خون کی ضرورت ہے تو جناب یہ حاضر ہے. یہ کمٹمنٹ ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے آپس میں. جیسے وہ علامہ نے کہا تھا نا کہ تیرے حسینوں کو ضرورت ہے ہنا کی, اور رنگ ابھی باقی ہے میرے خون جگر میں. یہ کمٹمنٹ کی ضرورت ہے ہمیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ تبدیلی لانے کے لیے جس جوش و جذبہ کی ضرورت ہے وہ ہمیں پیدا کرنا ہوگا. دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ صرف عقل و فہم کی بنیاد کے اوپر, وزڈم کی بنیاد کے اوپر نہ کسی ملک نے ترقی کی ہے, نہ کوئی قوم آگے بڑھی ہے, unless there is certain degree of fanaticism in it. اور علامہ, اسی لیے علامہ نے بھی کہا کہ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشرع راہ, کسے خبر کہ جنوبی ہے صاحب ادراک. اور بلکہ فیض احمد فیض نے بھی کہا کہ انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے جو گاہے گاہے جنون اختیار کرتے رہے. یہ جنونی کیفیت جو ہے وہ ایک امتزاج جو ہے, ایک کامبینیشن آف یور وزڈم with a certain degree of fanaticism that makes a person, that makes a personality, and that makes a nation. اور آپ میں تمام میں خوبی موجود ہے, میں سمجھتا ہوں. جیسے اس نے نیپولین نے بڑا پراؤڈلی ایک موقع پہ کہا تھا, جب اس کی آپ کو پتا ہے کہ بیفور اس رشین ایکسپیڈیشن اس کی جو آرمی تھی وہ پراؤڈلی کہتا تھا کہ اس کی آرمی کو کہا جاتا ہے گرینڈ آرمی آف نیپولین, اور وہ کہتا تھا کہ ایوری سولجر آف مائی گرینڈ آرمی carries a uniform of field marshal in his kitty. تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے آج آپ کے چہروں پہ وہ عزم دیکھا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک میں قابلیت میں دیکھ رہا ہوں. فیوچر کا کوئی جنرل ہے, کوئی چیف جسٹس ہے, تو کوئی پرائم منسٹر ہے, آپ ان میں سے ہیں اور بنیں گے. آپ اس ملک کو سنبھالنا ہے آپ نے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, اس اسٹیج کو پہنچتے ہوئے آپ کے اندر آپ کا دل جو ہے ایک حساس دل کی ضرورت ہے.
One must have a sensitive heart. جب تک sensitive heart آپ کے اندر نہیں ہوگا, آپ کسی کا چہرہ دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگائیں گے کہ یہ شخص کتنی تکلیف میں ہے. کامن مین جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ تمام دنیا کا نظام جو ہے وہ کامن مین کے لیے بنا ہے. آسمانی صحیفے جو ہیں, اللہ تعالیٰ کی تمام کتابیں, قرآن شریف اور تمام انبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کس کے لیے آئے؟ انسانیت کے لیے آئے, کامن مین کے تحفظ کے لیے آئے. تو اس کے بعد جتنی ویسٹرن تھیوریز ہیں, آپ یہ سوشل کانٹیکٹ تھیوریز, فار واٹ؟ It is for the benefit, for the protection of his right. Constitution کیا ہے؟ It's a social contract. تو یہ تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے, اور آپ نے اس پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے. You have to broaden your horizon. باہر نکل کے دیکھنا ہے, مقید نہیں کرنا اپنے آپ کو کسی کمرے کے اندر, اور اپنی سوچ کو اپنے مقید نہیں کر لینا. جتنا اس کو براڈن کریں گے آپ کو اتنا ہی پتہ لگے گا کہ علم بہت وسیع ہے, اور آپ کو اتنا ہی احساس ہوگا کہ انسان کسی بھی شکل میں ہے اس کے ساتھ نفرت نہیں کی جا سکتی. یہ احساس جو ہے یہ آپ کو بڑا بنائے گا, عہدہ بڑا نہیں بنائے گا. یاد رکھیے گا, آپ کا عہدہ آپ کو بڑا نہیں بناتا. آپ کی ہمبلنس اور یہ احساس کہ دوسرے شخص کی عزت, کہ وہ انسان ہے, اور اگر وہ انسان ہے تو اس کی جو سوچ ہے, اس کا جو بینڈ آف تھاٹ ہے, اس کو رسپیکٹ دینا. ڈیموکریسی اسی کا نام ہے. ڈیموکریسی از این ایٹیٹیوڈ. It creates respect for the human being. It creates respect for his thought, for his opinion. یہ ڈائیکوٹمی جو آپ کو دنیا میں نظر آتی ہے, یو این او سے لے کے آپ تمام ممالک میں چلے جائیں, انڈیا کو دیکھ لیں, the biggest democracy, so called biggest democracy of the world. اور کیا کر رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ, کیا کر رہے ہیں اپنے وہ ایسٹ اور ساؤتھ میں جو تمل ناڈوؤں کے ساتھ. یہ ڈائیکوٹمی, یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں, یہ تباہ کر گئے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں یہ تمام چیزوں کو نظر رکھنا ہے, اور ایجوکیشن ریفارم جو ہے سسٹم میں, جو کنٹمپریری ایجوکیشن, ایک تو دنیا نے کن کن بنیادوں کے اوپر ترقی کی ہے, اور کس طرح سے وہ ترقی جو ہے انہوں نے کی ہے, اس کے لیے اٹ از آلویز, جیسے میں ابھی آپ اسی یونیورسٹی کے سامنے بات کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب کے آنے سے پہلے تو یونیورسٹی کا نام تو کوئی نہیں تھا. اسی طرح ابھی بات کر رہا تھا محترمہ شادیہ کی, ان کی کمٹمنٹ ہے, اسی طرح باقی آپ کے تمام بنائے یہاں پر. اٹ از دی مین بیہائنڈ دی گن ہو میٹرس. آپ نے دیکھ ہی لیا کہ وہ انڈیا کے پاس کتنے بڑی فورس ہے, اور وہی جہاز, ہم سے سپیریئر جہاز وہ چلاتے ہوئے آ رہے تھے, اور یہاں پاکستانیوں نے جس طرح سے ان کے جہاز گرا دیے, اور وہ ان کو پاکستان نے اپنی سپیریورٹی جو ہے, سپیریورٹی ان دی وارفیئر اسٹیبلش کی. تو یہ سب سے بڑی بنیاد ہے, اس کے لیے اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کرنا, یہ آپ کا کام ہے. اور یہ ہر وقت یہ ہے, یہ پروسیس کنٹینیو ود دس پروسیس. کسی لمحے بھی آپ نے اس سے جو ہے پہلو تہی نہیں کرنی. آپ انڈیویجول ریفارم ہوگا, قوم ریفارم ہو جائے گی. ایک آدمی نے ابھی ریسنٹ پاس میں دیکھی, ایک آدمی نے ماؤ نے دیکھے کیسی قوم بنائی. اوپیم ایٹرز تھے, چائنیز جو ہیں وہ اوپیم ایٹرز تھے, نتھنگ بیونڈ دیٹ. 49 میں اس کا ریولوشن مکمل ہوتا ہے لانگ مارچ کے بعد. 6000 میل کی لانگ مارچ میں کہتے ہیں کہ جو ماؤ کے ساتھ 6000 میل کی لانگ مارچ جو ہے اس نے کر لی, اس کی فیتھفلنس اور لائلٹی ٹو ریولوشن جو ہے اٹ از اباؤٹ ڈاؤٹ. اور دیکھو کیسے قوم بنا کے قوم کو ڈسپلن کیا. ونس یو آر ڈسپلن دین قوم تیار ہے کسی بھی کام کے. آپ جس سسٹم میں اس کو لگا دیں گے اس کے اندر وہ پیدا ہو جائے گی. اور آنیسٹی جو ہے
وہ بنیاد ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ میں بنیادی باتیں آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ ان سے قومیں تیار ہوتی ہیں. قوم تیار ہوگی تو پھر آپ جب اس لا ڈپارٹمنٹ میں لا کے سسٹم میں آئیں گے تو آپ اہمیت سمجھیں گے کہ قانون کی اہمیت کیا ہوتی ہے, انسٹیٹیوشن کیسے مضبوط ہوتے ہیں. ایک واقعہ چھوٹا سا اور سناتا ہوں آپ کہ کیسے انسٹیٹیوشن مضبوط ہوتے ہیں, ان کے رسپیکٹ کو کیسے کریٹ کیا جاتا ہے, اور لیگل سسٹم کی اہمیت کیا ہے. ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لیگل سسٹم کی اہمیت جو ہے یہ سب سے پہلے, پھر میں آپ کو کہوں گا 1500 سال پہلے سب سے پہلے یہ آپ کو اسلامک سوسائٹی کے اندر نظر آئی. سب اس کے بعد آگے انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ رحمت للعالمین, وہ رحمت للمسلمین نہیں ہے, وہ عالم کے لیے, تمام عالمین کے لیے, تمام عالموں کے لیے رحمت ہے. اس لیے کہ جو سسٹم انہوں نے دیا ہے, جو ان کی حیات طیبہ ہے, یہ پورے عالم کے لیے, پورے جتنے بھی عالمین ہیں, یہ تمام کے لیے ہے. انسان کسی رشتے سے تعلق ہو, کسی مذہب سے تعلق ہو, کسی رنگ و نسل سے تعلق ہو, جس نے وہ سنت اپنا لی, جس نے ان باتوں کو اپنا لیا, وہ آگے نکل جائے گا. اور آپ نے دیکھ لیا جو سوسائٹیاں آگے نکل رہی ہیں, ویسٹرن سوسائٹی آپ کے سامنے, ان کی مورل ویلیوز جو ہیں اس کو بھول جائیے, لیکن آنیسٹی کے اوپر بنیاد کر رہے ہیں, وہ کام کے اوپر کر رہے ہیں, ورک کر رہے ہیں, دن رات کام کرتے ہیں, اور وہ ان دیئر ڈیلنگ دیئر آنیسٹ, اور وہ دیکھیں کہاں سے کہاں چلے گئے. اور خود ہمارے یہاں تو آپ نے ہر بات پہ پابندی لگا دی کہ او جی یہ تو بدعت ہو گئی تھی, مولوی کے انہوں نے کنٹرول کر لیا. خدا کے لیے ہم نے وہاں سے باہر نکلنا ہے. ہم نے نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ جو ہے وہ دعاؤں سے جیتی ہے, لڑ کے جیتی ہے جنگ انہوں نے. اور آپ کے سامنے ہے کہ جس جنگ میں ان کے جو ان کی کمانڈ تھی, کچھ مسلمانوں نے اس وقت ذرا پہلو تہی کی اور اس کو بھول گئے اس کو, تو جنگ احد میں شکست کا سامنا کرنا پڑا, خود رسول پاک زخمی ہو گئے. تو اللہ نے یہ تمام چیزیں جو ہیں پریکٹیکلی ان کے ایک شخص سے کر کے دکھائیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ he was a perfect human being on earth. تو میری گزارش ہے کہ میں جو واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پہلا تو یہ کہ اہمیت آپ کو جو کہ لا ڈپارٹمنٹ کی اہمیت, قاضی القضاء کہتے تھے چیف جسٹس کو, اور اس کے نیچے جیسے آپ نے ابھی دیکھا نا کہ آپ ڈاؤن دی لائن نیچے سبارڈنیٹ جوڈیشری تک جج کہلاتا ہے, چاہے وہ سول جج جج ہوم ہے, چاہے وہ چیف جسٹس ہے, وہ جج ہی کہلائے گا. اسی طرح سے جب اسلامک فورس بنی اور حضرت عمر کے زمانے میں ایران کو فتح کر لیا, اور حضرت عثمان کے زمانے میں مسلم فوج جو تھی وہ آگے پیش قدمی کرنا چاہ رہی تھی جو اس کا آذربائیجان, اس سے اگلا ملک ہے, وہاں پہ جا رہے تھے. تو اس موقع کے اوپر یہ طریقہ کار تھا کہ پوری فوج کے ساتھ ایک قاضی ہوتا تھا, یعنی وہ چیف جسٹس نہیں تھا لیکن جج ہوتا تھا ان کے اس کے انڈر دی کمانڈ آف چیف جسٹس. ایک جج ساتھ جایا کرتا تھا, اور وہ اکیلا جج جو ہے اس کی کمانڈ جو ہے وہ پوری آرم فورسز کے اوپر لازم تھی اوبے کرنا. یہ اسلامک فورس کا یہ طرح امتیاز تھا. تو لہٰذا جب وہاں پہ وہ فوج پہنچی, اور فوج جب جاتی ہے تو فوج تو لڑنے کے لیے جاتی ہے, جب وہ جنگ لڑنے لگے تو آذربائیجان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں کہ ہم جب تک ہم تمہاری فوج کو ختم نہیں کریں گے ہم بات نہیں کریں گے. فوجی کمانڈر نے تو یہی کہنا تھا. تو فوراً جو جج صاحب تھے, قاضی اس وقت, انہوں نے انٹرفیئر کیا, اور انہوں نے مسلم فوج کے جو کمانڈر تھے ان کو روک دیا, اور انہوں نے کہا کہ اسٹاپ اٹ ہیئر, لیٹ می ٹاک ٹو دیم, لیٹ می نیگوشیٹ. اور انہوں نے نیگوشیشن شروع کی اس کے ساتھ, آذربائیجان کے جو مقتدر لوگ تھے,
اور اس کے بعد یہ فیصلہ انہوں نے کیا قاضی نے کہ تمام اسلامی فوج یہاں سے واپس چلی جائے اور یہ علاقہ بغیر جنگ کے انہوں نے کہا کہ وی سرنڈر ٹو دی مسلم. اتنی بڑی اہمیت آپ دیکھیے ایک اکیلے آدمی یہ کیس سسٹم, کیونکہ ایک قاضی از این انسٹیٹیوشن. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اب اس کا دوسرا ایک واقعہ سناتا ہوں. انگریزوں کے زمانے 1945 میں جب انگریز جنگ جیت گئے تو اس جنگ جیتنے کے بعد کیا ہوا کہ جنگ کے دوران میں ایک آپ نے پڑھا ہوگا ہسٹری کے اندر ایک انڈین لبریشن آرمی بن گئی تھی. اور انڈین لبریشن آرمی جو تھی وہ انگریزوں کے خلاف تھی. وہ انڈیا کو بھی کہتے تھے کہ انڈین لبریشن آرمی, انڈیا آزاد کر لیں گے, ہم ان کو تھرو دیم آؤٹ. لیکن جب انگریز جنگ جیت گئے تو وہ تمام آفیسر گرفتار ہو گئے برما میں انڈین لبریشن آرمی کے. اس میں مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے, ہر مذہب کے لوگ تھے. ان کا ٹرائل ہوا اور دلی میں ان کا جب ٹرائل ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ فوج ڈسپلن انسٹیٹیوشن ہے. تو ڈسپلن انسٹیٹیوشن میں کسی بھی ایسی میوٹنی کو یا ایسی غداری کو یا ایسی کانسپریسی کو بہت سختی سے نپٹا جاتا ہے تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کرے. لہذا اس کے لیے ایک کورٹ مارشل ہوا ہوگا, اور کورٹ مارشل کے لیے جو وہ بینچ بنا اٹ واز ہیڈڈ بائی سم سرونگ فیلڈ مارشل. اور پہلی ڈیٹ آف ہیئرنگ کے اوپر جج ایڈوکیٹ جنرل, جیسے ہمارے ایڈوکیٹ جنرل ہوتے ہیں, تو فوج کی جب کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ ہوتی ہے تو اس میں جو پروسیکیوٹ کرتے آتے ہیں اس کو جج ایڈوکیٹ جنرل کہتے ہیں. تو جج ایڈوکیٹ جنرل نے آ کے بتایا بینچ کو کہ جناب سول جج 4 کلاس دلی نے آپ کا آج کی پروسیڈنگ کا اسٹے آرڈر ایشو کر دیا. اب آپ سب جانتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں قانون کو, کہ سول جج زمانے میں سول جج 4 کلاس بھی ہوتا تھا. اب تو کلاس 3 تک ہے, سوم تک ہے, آگے 4 تک ہوتا تھا. سب سے چھوٹا سول جج. اور انڈر جو فوجی ٹرائل ہوتا ہے یہ انڈر دا ملٹری ایکٹ ہوتا ہے, اور ملٹری ایکٹ کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ سول لا از ناٹ ایپلیکیبل. اینڈ یٹ somebody filed a suit and he declared, اس نے ایک آرڈر پاس کر کے انٹرم آرڈر اسٹے. اب سوچیے آپ کہ ایک ostensibly ایک بالکل an order without jurisdiction passed by the civil judge 4 class, انہوں نے پروسیڈنگ کو روک دیا, اور روک کے انہوں نے وائس رائے آف انڈیا سے اوپینین مانگی کہ what should we do. وائس رائے آف انڈیا نے کوئی اوپینین نہیں دی اپنے طور پہ. He didn't use his initiative for that matter. اس نے برٹش گورنمنٹ سے ایڈوائس مانگی. لوک ایٹ کہ سسٹم کیسے مضبوط ہوتے ہیں, انسٹیٹیوشن کیسے مضبوط ہوتے ہیں. برٹش گورنمنٹ کی ایڈوائس کیا آتی ہے؟ برٹش گورنمنٹ کی ایڈوائس آتی ہے کہ civil judge is the smallest component of British judicial system. His order should be respected and obeyed till it is vacated through the process of the court and adjourned hearing till then. یہ آرڈر آیا اور سب پروسیڈنگ ہو گئی. اس کے بعد وہ آرڈر ویکیٹ ہو گیا, انہوں نے پروسیڈنگ بھی کیا, سب کچھ ہوا, لیکن کسی نے اس سول جج کی ACR خراب نہیں کی. آپ اپنے اس دور کو سامنے رکھ لیجیے, وہ سول جج ہی نظر نہیں آئے گا. جج کو چھوڑ کے اس سے بڑا بھی ہوگا تو اس کو پتہ نہیں لگے گا کہاں گیا, اس کی فیملی غائب ہو جائے گی. کسی نے اس کی ACR خراب نہیں کی. پاکستان بننے کے بعد وہ مائگریٹ کر کے پاکستان آیا, اینڈ ہی ریٹائرڈ ان لاہور ایز ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. عطا محمد اس کا نام تھا. ہسٹورک یہ ایونٹ ہے اور یہ واقعہ, یہ رپورٹڈ واقعہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں. اس سے ریفلیکٹ کیا ہوتا ہے کہ سسٹم کو مضبوط کرو, انڈیویجول کمزور ہو جائے. تو جناب یہ میری جو چھوٹی گزارشات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں, لیکن میں آپ کو بار بار کہوں گا
کہ آپ کو کھڑے ہونا ہوگا. ہر شخص جب یہ سوچ لے گا کہ میں نے کھڑے ہونا اور میں نے کام کرنا ہے تو تبھی تبدیلی آئے گی. اور یہ تبدیلی جہاں پہ ایک یونیورسٹی میں ایک آدمی اور ایک ان کی زیر قیادت آپ کی پوری ٹیم نے کتنی بڑی ایک کامیابی حاصل کی ہے. اب اس کامیابی کو آگے بڑھانے کے لیے آپ سب کو کھڑے ہونا ہوگا. آپ سب کو مل کے ایز ون یونٹ کام کرنا ہوگا. اور اس کے لیے آپ کو بتاؤں کہ یہی جو ہے آپ کے عزم جو ہے یہی تبدیلی ابھی آپ نے دیکھی. ابھی آپ نے یہ واقعہ ریسنٹ, کیونکہ اس لیے میں یہ واقعہ کو میں اچانک ذہن میں آ رہا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں. افغانستان میں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ورلڈ سپر پاور ہیونگ بین ڈیفیٹڈ بائی پرسن جن کے پاس کوئی جہاز نہیں تھا, کوئی ہیلی کاپٹر نہیں تھا, کوئی نیوکلیر میزائل نہیں تھے ان کے پاس. It is the will of the people which matters. جیسے جان ملٹن نے کہا تھا کہ so what if the battle is lost? What is not lost is unconquerable will. Will not to surrender. یہ وہ unconquerable will تھی which wins the battle. تو وہ آپ نے پیدا کرنی ہے, آپ کی شخصیت کا حصہ ہونا چاہیے یہ بات. اور وہ تبھی ہوتی ہے کہ جیسے وہ علامہ نے کہا نا کہ ہوئے اس میں ایک ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے جس میں انہوں نے خاص طور پہ, اب میں آپ کو بتاؤں جس بات کی اہمیت دی ہے, انہوں نے کہا کہ افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو, دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات. شاہین بننا ہے آپ نے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. اور شاہین کے متعلق کے علامہ نے خود بھی ایک جگہ اور بھی کہہ دیا کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا, شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا, پر دم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. یہ اپنے دل میں ٹھان لیجیے. اور ایک بات میں آخر میں دو باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. میرے خیال میں کافی زیادہ آپ کی جو ہے وہ وقت بھی لے لیا اور کافی آپ کو میں نے مجبور کیا کہ آپ مجھے سنیں. تو اس میں جو بات میں اس میں کہنا چاہتا ہوں, اور ایک میں آپ کی طرف سے ایک شعر جو آپ کو میں دینا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے, کیونکہ فیوچر آپ کا ہے, پاکستان آپ کے ہاتھوں میں. تو وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آؤ گے, آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آؤ گے, اب پیغمبر نہیں آئیں گے تم ہی آؤ گے. اور with this motto, simple living and high thinking, work hard and get the top. اور انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس سے آپ کم نہیں ہیں, اور آپ اس یونیورسٹی کی طاقت کو بڑھائیں گے اور اس ملک کی طاقت کو بڑھائیں گے. آج یونیورسٹی آپ پہ ناز کرے گی, کل پورا پاکستان آپ پہ ناز کرے گا, اور اس سے اگلا آنے والا دن پوری دنیا آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گی. بہت شکریہ, بہت مہربانی. آخر میں پھر شکریہ ادا کروں گا آپ کے پورے ادارے کا, ڈاکٹر صاحب کا, آپ کی پوری ٹیم کا, کہ آپ نے اس یونیورسٹی میں جس کاوش, جس یافشانی سے کام کیا ہے اور اس کو ایک خوبصورت ادارے کی شکل دی ہے. مجھے وہ دن قریب نظر آتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی جو ہے یہ پاکستان کی باقی یونیورسٹیز کو کی رہنمائی کرے گی اور لیڈ کرے گی. بہت مہربانی. کوئی سوالات اگر کسی نے کرنے ہوں, کوئی سوال پوچھنا ہو کسی نے, تو آپ ویلکم. یہ سر کوسچن آنسر سیکشن ہم نے رکھا ہوا ہے, یہ فل سیکشن تشریف لانا. بہت شکریہ سر.
وی آر آنرڈ. اور بڑی امپریسو گفتگو تھی, بڑی انفارمیٹیو گفتگو تھی, ہمیں تو وقت گزرنے کا سر پتہ بھی نہیں چلا.